بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے اقدامات کو ناکافی قرار دے کر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ معزز ناظرین، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے عالمی معیارات پر عمل پیرا ہے اور منی لانڈرنگ کو جرم میں بھی قرار دیا جا چکا ہے، لیکن اس کے اقدامات تاحال غیر متوازن ہیں۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے مطابق دہشت گردی سے متعلق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں گزشتہ برس کے دوران عالمی دہشت گردی سے متعلق امریکہ کے سرکاری جائزے کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں مختلف ممالک کے جائزے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے علاقائی طور پر منسلک ایشیا پیسیفک گروپ کا رکن ہونے کی حیثیت سے پاکستان نے FATF کی جانب سے طے کردہ معیار پر پورا اترنے کی سنجیدہ کوششیں کی ہیں۔ اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ تاہم حکومت کالعدم تنظیم لشکر طیبہ اور جیش محمد کو پاکستان میں پیسہ جمع کرنے، لوگوں کو بھرتی کرنے اور ان کی تربیت سے نمایاں حد تک روکنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور کالعدم تنظیم لشکر طیبہ سے وابستہ تنظیموں کے امیدواروں کو جولائی میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی۔ رپورٹ میں یہ شکوہ بھی کیا گیا کہ پاکستان حکومت نے افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان سیاسی مفاہمت کی حمایت کی، لیکن اسلام آباد نے پاکستان میں موجود طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے محفوظ ٹھکانوں کو ختم نہیں کیا اور افغانستان میں امریکی اور افغان فورسز کے لیے خطرہ بننے سے نہیں روکا۔ ناظرین کرام، مبصرین کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی مذکورہ رپورٹ سال 2018 میں ہونے والی پیش رفت پر مبنی ہے۔ اس میں گزشتہ 10 ماہ کے دوران پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے سے متعلق کیے جانے والے اقدامات شامل نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ گزشتہ برس جون میں FATF نے پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے میں ناکام ہونے والے ممالک کی فہرست گرے لسٹ میں شامل کیا تھا۔ FATF نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان میں اقوام متحدہ کی جانب سے کالعدم قرار دی گئی تنظیموں لشکر طیبہ اور اس کی ذیلی تنظیموں کی مالی معاونت روکنے سے متعلق مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ اس حوالے سے امریکی رپورٹ میں FATF کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان کے قوانین تکنیکی طور پر انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے عالمی معیارات کے تابع ہیں، لیکن حکام اقوام متحدہ کی جانب سے کالعدم قرار دی جانے والی تنظیموں اور افراد جیسے کالعدم تنظیم لشکر طیبہ اور اس کی ذیلی تنظیموں کے خلاف پابندیوں پر مکمل طور پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، علاوہ ازیں رپورٹ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کی جانب سے دہشت گردی سے متعلق مقدمات میں قانون نافذ کرنے والے اور پروسیکیوشن کے اختیارات میں اضافے کے قوانین پر عمل درآمد کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ ان قوانین کے مطابق دہشت گردی پر پھانسی کی اجازت اور انسداد دہشت گردی عدالتوں کا قیام شامل ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 2018 میں ملٹری، پیراملٹری اور سول سیکیورٹی فورسز نے پاکستان بھر میں انسداد دہشت گردی سے متعلق آپریشنز کیے۔ اس میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس بیورو کو ملک گیر دائرہ اختیار حاصل ہے، جو صوبائی انسداد دہشت گردی کے محکموں سے تعاون کرنا اختیار بھی رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ FATF نے پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات کو تسلیم کرتے ہوئے باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا کہ آئندہ 4 ماہ یعنی فروری 2020 تک پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا۔ پیرس میں FATF کے اجلاس کے اختتام پر ٹاسک فورس کے صدر نے پریس کانفرنس کی اور اس بات کے بارے میں بتایا کہ پاکستان کو مزید 4 ماہ کے لیے اسی فہرست میں رکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں شامل کرانے کی کوششیں کی گئی تھیں، لیکن یہ تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا۔ FATF کے بیان کے مطابق اسلام آباد کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے مکمل خاتمے کے لیے مزید اقدامات کرے۔
ناظرین کرام، پیرس میں ہونے والی FATF کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اقدامات پر فروری 2020 میں دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ ٹاسک فورس کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ FATF پاکستان پر زور دیتا ہے کہ وہ فروری 2020 تک اپنے مکمل ایکشن پلان کو تیزی سے پورا کرے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس نے آئندہ اجلاس تک اپنے ایکشن پر مکمل طریقے سے مؤثر اور نمایاں پیش رفت نہ کی تو FATF کارروائی کرے گا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ جون 2018 سے اب جب پاکستان نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کے خاتمے کو مضبوط بنانے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق خامیوں کو دور کرنے کے لیے FATF اور ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد سے پاکستان نے AML CFT سے متعلق کافی پیش رفت کی۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان نے اپنے ایکشن پلان اور AML اور CFT اصلاحات پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنے سیاسی عزم کا اعادہ کیا۔ FATF کے مطابق پاکستان کو اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے اس کے ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری رکھنا چاہیے۔ تاہم حالیہ بہتریوں کو تسلیم کرتے ہوئے FATF نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کے خطرات کو دور کرنے سے متعلق پیش رفت میں مجموعی کمی پر تشویش کا اظہار کیا، جس میں پاکستان کے بین الاقوامی ٹیرر فائنانسنگ خطرات کو سمجھنے میں کافی حد تک فہم کا مظاہرہ کرنے میں باقی رہنے والی خامیاں بھی شامل ہیں۔ ساتھ ہی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے اب تک 27 ایکشن نکات میں سے بڑے پیمانے پر صرف 5 پر عمل کیا، جبکہ باقی ایکشن پلان پر کی گئی پیش رفت کی سطح مختلف ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اقدامات کو چین، ترکی اور ملائیشیا نے سراہا تھا، تاہم بھارت نے پاکستان کو اس درخواست پر بلیک لسٹ کرنے کی تجویز دی تھی کہ اسلام آباد نے حافظ سعید کو اپنے منجمد اکاؤنٹ سے فنڈز نکالنے کی اجازت دی ہے۔ تاہم ترکی، چین اور ملائیشیا کی توسیعی حمایت کی بنیاد پر FATF نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل نہ کرنے اور دیگر اقدامات پر عمل درآمد کے لیے مزید مہلت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ 36 ممالک پر مشتمل فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے منشور کے مطابق کسی ملک کو بلیک لسٹ نہ کرنے کے لیے کم از کم 3 ممالک کی حمایت لازمی ہے۔